فرائض جو ہے وہ سیکھ رہے تھے نماز کے اور دیگر فرائض، جس طرح کہ ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، اس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا۔ پھر ہم نے نماز کو شروع کیا تو نماز عید کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، اور ہم پھر 5 وقت کی نماز کی طرف آئے، سنت، نوافل، سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ، اور پھر ہم نے قضا نماز کا طریقہ بھی سیکھا۔ آج ہم جو ہے جو نماز کے شرائط سے وہ ہم نے سیکھ لیے، اور اس میں سے چند چیزیں ایسی تھیں جو ہم کرنے لگتے ہیں تو ہم سے فرض رہ جاتے ہیں۔ وہ یہ تھی کہ آپ زبان سے نیت کرتے ہیں، رکعت رہ جاتی ہے، زبان سے نیت کرتے ہیں، آپ کا سبحانک اللہم رہ جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ دل کی نیت کر لیں اور فوراً نماز میں شامل ہو جائیں تاکہ وہ فرض رکعت آپ کو نصیب ہو جائے، اور امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں آپ شامل ہو جائیں۔ اگر نیت کرنا چاہتے ہیں تو تکبیر کے بعد جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اس میں نیت فرما لیا کریں۔ پھر ہم نے ایک مسئلہ اور سیکھا کہ قرات کرنا نماز کے اندر فرض ہے، لیکن وہاں غلطی ہوتی ہے کہ ہر آدمی قل واللہ احد پڑھتا ہے، یہ عادت بنا لی گئی ہے تقریباً، جو مجھے محسوس ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ یہ نماز صرف نماز نہیں، میں آج آپ کو بتاؤں، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ ہے تو جز اسلام کا ایک رکن ہے نا، سارے رکن تو نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے ساری عبادت کے جو معاملات ہیں ہمارے اسلام کے وہ سارے اس میں رکھ دیے، جز کو کل بنا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ مطلب ہم روزہ رکھتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، نماز میں کھاتے ہیں نہیں نہ کھاتے، تو روزے کا طریقہ نماز میں آ گیا۔ پھر ہم جو ہے وہ حج پہ جاتے ہیں، جب ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، وہ ہم جاتے ہیں، زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 مرتبہ بلاتا ہے تاکہ وہ حج کی جو کیفیت ہے وہ بھی آپ میں آتی رہے۔ پھر یعنی حج کا طریقہ کار، اور پھر ہم جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ خرچ کرنا مال نہیں ہوتا، بندے کا وقت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم خرچ کریں گے تو پیسہ ملے گا نا، تو نماز میں وقت خرچ ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ قسم کا مال خرچ ہوتا ہے۔ اور پھر بندہ اللہ کی جتنی نیکیاں عبادات کرتا ہے، لوگوں کی، مخلوق کی مدد کرتا ہے، تو وہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ اپنے جسم سے۔ تو نماز کو ادا کس سے کرتا ہے؟ اپنے جسم کے ساتھ۔ تو اللہ نے اس نماز میں ساری عبادات کا خلاصہ، جہاد کرتے ہوئے صفیں باندھتے ہیں، اور ہماری شریعت میں حکم ہے کہ اگر سامنے بندہ کٹ بھی جائے تو نہ پیچھے ہٹنا ہے نہ پشت کرنی ہے، آگے ہی جانا ہے، شہید ہی ہونا ہے نا۔ تو اس لیے نماز میں ہم صفیں باندھتے ہیں،